واجبات نماز پر ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے کہ نماز کے واجبات کیا ہیں، اور میں نے عرض کر دیا تھا کہ اگر نماز میں کوئی واجب ترک ہو جاتا ہے تو پھر نماز درست ہونے کے لیے سجدہ سہو کرنا پڑے گا، بغیر سجدہ سہو کے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو ان واجبات میں سے لگ بھگ 30 سے 35 واجبات ہم ذکر کر چکے ہیں کہ آخر تھا کہ عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی جو 6 تکبیریں ہیں، وہ 6 تکبیریں کیا ہیں؟ جو 6 زائد تکبیریں ہیں وہ 6 تکبیریں واجب ہیں۔ 3 تکبیریں پہلی رکعت میں ثنا کے بعد، اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں اور اس کے بعد۔ یہ کیا ہیں؟ 6 تکبیریں واجب ہیں۔ لیکن عیدین میں ایک اور تکبیر واجب ہے، یہ یاد رکھیں، عموماً ہم لوگوں تک نہیں پہنچتی، یا پہنچتی ہے تو بھول جاتے ہیں، سال میں 2 بار عید پڑھتے ہیں۔ تو عیدین میں جو دوسری رکعت ہے، دوسری رکعت کی جو رکوع کی تکبیر ہے وہ تکبیر بھی واجب ہے۔ اگر وہ تکبیر بھی چھوٹے گی تو پھر آپ کا واجب ترک ہوگا۔ اور پھر اس تکبیر کے لیے کہہ رہے ہیں لفظ اللہ اکبر کا ہونا۔ اب کوئی اللہ العظیم کہہ لے، اللہ کبیر کہہ لے، لیکن اللہ اکبر کا ہونا یہ بھی واجب ہے۔ پھر فرمایا ہر جہری نماز میں امام کو جہر سے قراءت کرنا۔ یہ کیا ہے؟ جہری نماز سمجھتے ہیں؟ جس میں امام بلند آواز سے قراءت کرتا ہے۔ کون کون سی نماز ہیں جس میں امام بلند آواز سے قراءت کرتا ہے؟ مغرب، عشاء اور فجر۔ تو اگر اب ہم ماشاءاللہ حفاظ کرام بھی ہیں اور عوام بھی ہیں، تو ان حضرات سے بھی میری گزارش ہے کہ تھوڑی توجہ دیں کہ اگر آپ جہری نماز میں کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہا، اور آپ چونکہ الحمدللہ نماز کے پابند ہیں، تو ہم ظہر غیر جہری نماز ہے اور عصر غیر جہری نماز ہے، تو کبھی ہوتا ہے کہ ہم نماز میں بھول جاتے ہیں۔ آج تھوڑی سی طبیعت ہو رہی تھی کچھ بات کرنے کی، نماز میں کیا ہوتا ہے ہم سے بھول ہو جاتی ہے۔ میں نے سنایا تھا آپ کو، لیکن آج پھر سنا دوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عیسائی آیا، پادری۔ اس نے کہا کہ آپ نماز میں سجدہ سہو کیوں کراتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے یہاں سجدہ سہو تب ہے جب نماز میں کچھ سہو ہو جائے، بھول ہو جائے۔ تو کہا کہ نماز میں بھول کیسے ہو جاتی ہے؟ غور سے سنیے گا، نماز میں بھول کیسے ہوتی؟ آپ نے فرمایا شیطان ہے، سب برگلاتا ہے، بھول ہو جاتی۔ ہنسا، بولا ادھر آ جاؤ ہمارے دین کی طرف، ہمارے مذہب کی طرف۔ جب ہم اپنی عبادت میں ہوتے ہیں میں مشغول، تو ہمیں جو ہے وہ شیطان نہیں بہکاتا۔ اب یہ نہیں پتا کہ کسی مسجد کے امام سے بات نہیں ہو رہی ہے، اس امام سے بات ہو رہی ہے جنہیں زمانہ امام اعظم کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ، ایک ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی ہے جس میں چراغ بھی تیل کم ہونے کی وجہ سے ٹمٹما رہا ہے، اتنی غربت کہ چراغ میں اتنا تیل بھی نہیں ہے کہ چراغ پوری لو کے ساتھ جل سکے۔ اور کہا قریب میں ہی ایک بہت خوبصورت محل ہے، جگمگا رہا ہے، جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ اچانک چوروں کی ایک ٹولی آ جاتی ہے، تو یہ بتاؤ وہ چور چوری کرنے کہاں جائیں گے؟ اس ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی میں، یا پھر آپ لوگ بتائیں گے کہاں جائیں گے؟ اس نے بھی یہی کہا محل میں جائیں گے۔ آپ نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ تو لوٹنے آئے ہیں دولت، تو جہاں دولت ہے وہیں تو جائیں گے۔ تو فرمایا بس یہی فرق تمہارا اور ہمارا ہے۔
کہ شیطان ایمان کا چور اور ڈاکو ہے، تو جہاں دولت ایمان ہے وہیں تو بہکانے جاتا ہے، جہاں ایمان کی دولت نہیں وہاں کیوں جائے گا؟ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ ہاں، تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ بات چل رہی تھی کہ سجدہ سہو، بات آ گئی تو آ گئی تو یہاں پر غیر جہری، جہر والی نماز اگر آپ نے شروع کی ہے تو اگر جہر نہیں کیا نماز میں، خاموشی سے امام صاحب جو ہے وہ مثلا مغرب کی نماز تھی اور خاموشی سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم خاموشی سے پڑھا، اچانک یاد آ گیا، تو حکم یہ ہے کہ جہاں سے یاد آیا وہیں سے قرات آگے بڑھا دیں، لیکن اب آپ کو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، کیونکہ ان نمازوں میں جہر کرنا یعنی بلند آواز سے امام کو پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، تو جب واجب ترک ہو جائے تو اس کا تدارک کیسے ہوگا؟ سجدہ سہو سے ہوگا۔ اسی طرح ہم ان نمازوں کو دیکھ لیں جن میں غیر جہری ہے، جن میں آہستہ پڑھنے کا حکم ہے، جیسے ظہر میں، عصر میں، تو وہاں اگر دھوکے سے آپ نے قرات تھوڑی بلند آواز سے ہو گئی، پھر آپ آہستہ کر لیجئے جب یاد آئے، مگر آخر میں آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ دونوں باتیں آسانی سے سمجھ گئے؟ جی اور رکوع کا رکعت میں ایک ہی بار ہونا، یعنی ایک رکعت میں دو رکوع نہیں کرنا ہے، ہاں اگر دھوکے سے دو ہو گئے تو پھر آپ واجب ترک ہوا آپ کا، تو پھر سجدہ سہو، اور سجود کا دو ہی بار ہونا، پتہ چلا کسی نے ایک سجدہ کر لیا دوسری سے پہلے قعدہ نہ کرنا، یعنی دوسری رکعت میں اگر دو ہی رکعت والی ہے تو یہی آخری قاعدہ ہے، یہی پہلا قاعدہ ہے، اور اگر 4 رکعت والی ہے تو دوسری رکعت میں پہلا قاعدہ ہے۔ اگر آپ نے دوسری میں نہ کیا قاعدہ تو بھی آپ کا واجب ترک ہوگا۔ 4 رکعت والی میں تیسری پر قاعدہ نہ ہونا، 4 رکعت والی نماز پڑھ لیتے اور تیسری میں آپ بیٹھ گئے تو واجب ترک ہو گیا، تب بھی آپ کیا کریں گے؟ آخر میں سجدہ سہو۔ امام جب قراءت کرے بلند آواز سے ہو و آہستہ، اس وقت مقتدی کا چپ رہنا، خاموش رہنا، کوئی بھی نماز ہو آپ کو امام کی اتباع کرنا ہے، اتباع کرنا ہے، ہر نماز میں مکمل اتباع کرنا ہے سوائے قراءت، ہاں قراءت آپ کو نہیں کرنا ہے، امام کے پیچھے خاموش رہنا ہے۔ یہ ایک طویل مسئلہ ہے، انشاءاللہ العزیز کسی دن اس پر مستقل گفتگو ہوگی، قراءت خلف الامام پہ ہے۔ کسی قاعدے میں تشہد کا کوئی حصہ بھول جائے تو سجدہ سہو کرے، جیسے میں نے بتایا تشہد یعنی التحیات، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہاں تک پڑھنا یہ تشہد کہلاتا ہے، اور یہ تشہد یعنی کوئی بھی اس کا اگر ایک بھی لفظ رہ گیا تو پھر سجدہ سہو آپ کو کرنا ہے، پھر اور طویل گفتگو ہو جائے گی۔ اسی طرح الحمد شریف جو ہے سورہ فاتحہ وہ بھی واجب ہے، اور اس کی ہر ایک آیت مستقل واجب ہے، تو وہاں بھی اگر کوئی آیت یا کوئی لفظ رہ گیا ہے تو وہاں بھی واجب ترک ہوگا آپ کا، تو وہاں بھی سجدہ سہو کے بغیر آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔